أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے، اس کی مدد اور تائید سے آج شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 اور اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا تذکرہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ وعدے کیا ہے کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ بات میں بتا رہا ہوں، اس کی شہادت میں دیتا ہوں، اور اس کی شہادت میرے فرشتے دیتے ہیں، اور اس کی شہادت اہل علم بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شہادت کی کیا اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو میرے علاوہ عبادت کے لائق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی کہ اللہ کے علاوہ اس کی عبادت کی جائے۔ اللہ نے شہادت کیسے دی؟ اللہ نے شہادت دی انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے، آسمانی کتب کے ذریعے، اور پھر ہر چیز میں ایسی نشانی موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق ایک ہے، مالک ایک ہے۔ تو جب خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، تو عبادت کے لائق وہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اہل علم بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ وہ کیوں شہادت دیتے ہیں؟ کیونکہ ان تک علم پہنچا ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید اللہ، اللہ تعالیٰ نے شہادت دی، گواہی دی، انہو کہ بے شک بات یہ ہے، یہو ضمیر شان کہتے ہیں اس کو، بے شک بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ مراد کون سا معبود؟ معبود برحق، کیونکہ لا کی خبر یہاں پہ پوشیدہ ہے، یعنی کہ لا الہ حق، کوئی معبود برحق نہیں، الا ہو مگر وہ، والملائکۃ، اور فرشتوں نے شہادت دی، فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے۔ اس سے اہل علم کی، علماء کی شان معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی توحید پہ شاہد بنایا ہے فرشتوں کے ساتھ ساتھ کن کو؟ علماء کو، اہل علم کو۔ تو پھر یہ شان اور فضیلت کون سے علماء کی ہوگی؟ جو واقعی توحید کی شہادت دینے والے ہیں، توحید کی دعوت دینے والے ہیں، شرک سے روکنے والے ہیں۔ جو شرک کی دعوت دینے والے ہوں وہ کیا شہادت دیں گے؟ وہ تو الٹ شہادت دیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علماء توحید کی شان یہاں پہ بیان ہو رہی ہے۔ قائما بالقسط، اس حال میں کہ وہ عدل و انصاف پہ قائم ہے۔ کون؟ اللہ رب العزت۔ تو قائما یہ حال ہے لفظ اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں عدل و انصاف پہ قائم ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ عدل اور فضل کے مابین ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ فضل فرماتا ہے، کسی کے ساتھ اللہ عدل فرماتا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ یعنی کہ جن کو ہدایت ملی ہے، جن کو نبوت ملی ہے، جن کو ایمان کی دولت ملی ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جن پہ اللہ کا فضل ہوا۔ اور جو ان عظیم نعمتوں سے محروم رہے، توحید کی نعمت سے، ایمان کی نعمت سے، ان پہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ان کے ساتھ اللہ کا عدل ہوا ہے، انصاف ہوا ہے۔ ظلم اللہ نے کسی پہ نہیں کیا۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود، مراد کیا؟ معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہوا مگر وہ کون؟ اللہ تعالیٰ۔
العزیز وہ سب پہ غالب ہے، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 19 ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ یہ ہی کا معنی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کیونکہ انا کا اسم الدین معرفہ ہے، اس کے اوپر الف لام داخل ہے، اور خبر کے اوپر بھی الف لام آ گیا، الاسلام، اسلام نہیں کہا گیا، الاسلام، تو معنی کیا ہوگا؟ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ یہاں پہ دین سے مراد کون سا دین؟ وہ دین جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، وہ دین جو اللہ تعالیٰ کے ہاں معتبر ہے، وہ دین جس کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہے، وہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہی ہے، اور کوئی دین نہیں ہے۔ اور اس آیت پہ غور کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو سمجھتے ہیں کہ سب دین ایک جیسے ہیں۔ ابھی کل پرسوں میں ایک شخص کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ بلکہ دین کی طرف یہ بات منسوب کر رہا تھا، اور کہنا چاہ رہا تھا کہ شریعت میں یہ آیا ہے کہ کسی کے دین کو برا بلا نہ کہیں، یعنی کہ اپنا دین بھی ٹھیک، ان کا دین بھی ٹھیک، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ یہ دین سچا، باقی سب دین جھوٹے ہیں، غلط ہیں۔ جس کا یہ عقیدہ ہوگا وہی کامیاب ہے، اور جس کا عقیدہ یہ کہ سب دین ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہوگا، دور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی صورت میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہوگا، مسترد ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں ایک دین ہے، وہ دین اسلام، یہ قابل قبول دین ہے، اور ہر زمانے میں دین اسلام ہی رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی دین اسلام تھا۔ عقائد ایک رہے ہیں، اصول ایک رہے ہیں، چند فروع میں فرق رہا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو دین ہے وہ ایک ہی ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ وما، یہ ما کون سا ہے؟ نافیہ۔ اور نہیں اختلاف کیا الذین، ان لوگوں نے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، مراد اہل کتاب کون؟ یہودی اور عیسائی۔ کیا مطلب ہے؟ چلیں پہلے مکمل کر لیتے ہیں۔ الا، مگر، من بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، یہ ما مصدریہ ہے، اس لیے اس ما مصدریہ نے جا کے معنی کو مصدر والا معنی کر دیا ہے۔ جا فعل ماضی ہے، وہ آیا، لیکن ہم معنی کیا کر رہے ہیں؟ آنا۔ یہ مصدر کا معنی کیسے پیدا ہوا؟ ما کی وجہ سے۔ تو نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد۔ ان کے پاس کس کا ترجمہ ہے؟ کس لفظ کا ترجمہ ہے ان کے پاس؟ جاءہم، ہم کا، کس کا؟ ہم کا۔ بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، آپس میں حسد کرتے ہوئے۔ تو اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب نے اختلاف کیا۔ اختلاف کس میں؟ دین میں۔ کون سے دین میں؟ دین اسلام میں۔ یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو دین نازل کیا گیا، اس کو لینا ہے یا نہیں لینا، اس پہ ایمان لانا ہے کہ نہیں لانا، اس میں اختلاف کیا یہودیوں اور عیسائیوں نے۔ یعنی کہ ان میں سے کئی لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس دین کو قبول کیا، اور کئی ایسے تھے جنہوں نے اس دین کو ریجیکٹ کیا۔ قبول کرنے والے مثال کے طور پہ عبداللہ بن سلام یہودی عالم دین، سلمان فارسی عیسائی تھے، اور دیگر کئی ایک۔ تو فرمایا نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی، مگر ان کے پاس علم آ جانے کے بعد۔ علم کیسے آیا ان کے پاس؟ یعنی کہ تورات و انجیل میں وہ نشانیاں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے، کیونکہ وہاں پہ نشانیاں موجود ہیں اس دین کو لانے والے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن کریم کی بھی نشانیاں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو اختلاف کیا اس کے پیچھے جہالت نہیں ہے، علم موجود ہے۔ پھر اختلاف کیوں کیا؟ اس دین کو ریجیکٹ کیوں کیا؟
حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ تو ہم میں سے کئی لوگوں کو بڑا ترس آتا ہے ان کے اوپر۔ ترس نہیں آنا چاہیے، ان کے پاس علم ہے، جانتے ہیں کہ دین سچا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے، کفر کس کو کہتے ہیں؟ نہ ماننا، انکار کر دینا، ماننے سے انکار کر دینا۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ سریع کا معنی کیا کریں گے؟ جلد، یا آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تیز، کہ اللہ حساب لینے میں تیز ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ آپ دو معنی ان کے کر سکتے ہیں اس جملے کے۔ ایک یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، حساب جلدی ہونے والا ہے، موت آپ کی آنے والی ہے، قبر بھی آپ کا حساب ہونے والا ہے، پھر قیامت آنے والی ہے، وہ بھی قریب ہے، دور نہیں، آپ کا حساب ہونے والا ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہوگا کہ جب اللہ حساب شروع کریں گے تو حساب کرنے میں اللہ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے مراد یہاں پہ دونوں طرح کی آیتیں ہو سکتی ہیں، شرعی آیتیں بھی، کونی آیتیں بھی۔ شرعی آیتیں قرآن کریم کی آیات اور تورات و انجیل کی آیتیں، اور کونی آیتیں کیا؟ کون کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کو۔ کائنات میں پھیلی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، سورج اللہ تعالیٰ کی وجود پہ ایک نشانی ہے، چاند اللہ کے وجود پہ ایک نشانی ہے، رات دن کا آنا اللہ کے وجود پہ نشانی ہے، یہ بھی ایک نشانی، تو کئی نشانیاں ہیں۔ تو جو اللہ کی نشانیوں کو ماننے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ وارننگ ہے، وعید ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ آیت نمبر 20 فَإِن، پس اگر، حاجوکا، وہ آپ سے بحث و مباحثہ کریں، آپ سے جھگڑا کریں، آپ سے جدال کریں، کس معاملے میں؟ دین کے معاملے میں۔ فقل، تو آپ کہہ دیں، اسلمت، میں نے تابع کر لیا ہے، وجہیہ، اپنا چہرہ، کس کے تابع کر لیا ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے، میں نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے تابع کر دیا، اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ یعنی کہ جب چہرہ اللہ کے سامنے جھک گیا تو چہرہ انسان کے جسم میں سب سے عظیم عضو ہے، سب سے زیادہ عزت والا پارٹ ہے۔ تو جب چہرہ اللہ کے سامنے جھک گیا تو باقی جسم بھی بدرجہ اولا جھک گیا۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے جھکا دیا اپنا چہرہ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ومن، اور اس نے بھی، اتبع، جس نے پیروی کی، نی، میری، یہ نون کے بعد اصل میں کیا ہے؟ یا، اور اتبع، اس نے پیروی کی، اور من جو ہے اس کا عطف کس کے اوپر ہے؟ اسلمتو کی تو پہ، یعنی کہ میں نے بھی جھکا دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اور جس نے میری پیروی کی اس نے بھی اپنا چہرہ جھکا دیا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ گویا کہ آپ کا اعلان ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو دین اسلام پہ ہوں، تم مجھ سے بحث و مباحثہ نہ کرو، میں دین اسلام پہ ہوں اور اپنے دین پہ مطمئن ہوں۔ اور اسلام کہتے ہیں جھکا دینے کو، اسلام کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، اللہ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جانا، اور میں نے ایسا کر لیا ہے۔ وقل، اور آپ کہہ دیں، للذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، مراد کون؟ اہل کتاب، یہودی اور عیسائی، والامیین، اور امیین سے کہہ دی۔ امیین جمع ہے کس کی؟ امیون کی۔ کون؟ جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو، مراد اس سے اہل کتاب کے علاوہ باقی لوگ ہیں، جیسے اہل مکہ ہیں، اس قسم کے لوگ جن کو کتابیں نہیں ملی۔ تو آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، والامیین، اور امیین سے، کیا، اسلمتم، تم نے اسلام قبول کر لیا، تم نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، تم نے کیا کیا؟ مراد اس جملے سے کیا ہے کہ آپ ان کو تبلیغ کریں،
ان کو مسلمان ہونے کی دعوت دیں، ان کو مومن بننے کی دعوت دیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ عمل کیا۔ آپ پوری زندگی لوگوں کو دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے رہے، بلکہ دنیا بھر کے بادشاہوں کو بھی آپ نے لیٹر لکھے، خطوط لکھے، اور صاف صاف اس میں لکھا اسلم تسلم، یعنی کہ آپ روم کے بادشاہ کو لکھ رہے ہیں اسلم تسلم، مسلمان ہو جا سلامت رہے گا، یعنی کہ دنیا میں بھی سلامت رہے گا اور آخرت میں بھی سلامت رہے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو بہرحال آپ نے ان الفاظ پہ عمل کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پس اگر وہ مسلمان ہو جائیں، پس اگر وہ اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، فقد، تو پس تحقیق، اہتدوا، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ اگر وہ مسلمان ہو جائیں، اگر وہ اپنے چہروں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، تو یقیناً، قد کا معنی تحقیق، یقیناً، تو یقیناً اہتدوا، وہ ہدایت پا جائیں گے۔ ہدایت سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ ہدایت توفیق۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں اسلام قبول کرنے سے، اگر وہ اعراض کریں اسلام قبول کرنے سے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمے، علیکا، آپ کے ذمے، البلاغ، تبلیغ کر دینا ہے، البلاغ، پیغام پہنچا دینا ہے، انما کا معنی کریں گے صرف، یعنی کہ آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچایا تو مسلمان کیوں نہیں ہوئے، وہ مومن کیوں نہیں ہوئے، تو آپ ٹینشن نہ لیں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ کامیاب ہیں، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ تو البلاغ، پہنچا دینا، تبلیغ کر دینا، کیا پہنچا دینا؟ اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد، کن کو؟ بندوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو آپ کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں، اور اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو آپ کی دعوت قبول کرنے کی بجائے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ الفاظ وارننگ بھی ہوں گے اور خوشخبری بھی ہوں گے۔ آیت نمبر 21 ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، بآیات اللہ، کفر کس کے ساتھ؟ اللہ کی آیتوں کے ساتھ۔ کفر سے مراد کہ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے، اللہ کی آیتوں کو قبول نہیں کرتے۔ اور آیات اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی ہوتی ہیں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک شرعی آیتیں، اللہ کا کلام قرآن، اور ایک کونی آیتیں، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں۔ آیات کا لفظی معنی نشانیاں ہوتا ہے نا، تو کائنات میں پھیلی ہوئی وہ نشانیاں جن سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، شاعر کہتا ہے ہر چیز میں نشانی پائی جاتی ہے جو نشانی بتاتی ہے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق جو ذات ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق، بغیر کسی حق کے، ناجائز۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کو اگر جائز طور پہ قتل کیا جائے تو وہ ٹھیک ہے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، دھیان سے مراد یہ ہے کہ نبیوں کو جب بھی آپ قتل کریں گے تو ناجائز ہی قتل کریں گے، تو ان کے جرم کی شدت کو واضح کرنے کے لیے کہا ناحق قتل کرتے رہے نبیوں کو، اور نبی کو جب بھی کوئی قتل کرے گا ناحق ہی قتل کرے گا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، تو بے شک وہ لوگ جو اللہ کے آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق، ناجائز طور پہ، وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں الَّذِينَ، ان لوگوں کو، یأمرون، جو حکم دیتے ہیں، بالقسط، عدل و انصاف کا، من الناس، لوگوں میں سے، اور قتل کرتے ہیں لوگوں میں سے ان کو جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، فبشرہم، پس آپ ان کو خوشخبری دے دیں، فا کا معنی پس، تو،
بشر خوشخبری دے دیں ہم ان کو، بس آپ ان کو خوشخبری دے دیں بعذاب علیم ایک دردناک عذاب کی، علیم دردناک۔ حدیث آتی ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ روز قیامت جن لوگوں کو عذاب ہوگا ان میں سے شدید ترین عذاب اسے ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، وہ بھی اعلیٰ ترین مجرم جو کسی نبی کو قتل کرے، اور وہ بھی اعلیٰ ترین مجرم جس کو کسی نبی نے قتل کیا۔ تو یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے کسی نبی کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ عام انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، چاہے جائے کہ کسی نبی کو قتل کیا جائے۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، مختار کل نہیں تھے، اسی لیے کئی نبی قتل ہو گئے۔ آیت نمبر 22 اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، کون سے؟ جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے رہے، نبیوں کو قتل کرتے رہے، اور نیکی کا، عدل و انصاف کا حکم دینے والوں کو بھی قتل کرتے رہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم، جن کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا، دنیا میں اور آخرت میں۔ اعمال ان کے ہیں کون سے جو ضائع ہو گئے؟ مثال کے طور پہ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ نیک عمل ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا نیک عمل ہے، ضیافت کرنا نیک عمل ہے، لیکن اس قسم کے جتنے بھی انہوں نے اعمال کیے تھے وہ ضائع ہو گئے، کیونکہ بنیاد نہیں موجود، شرط نہیں موجود ان اعمال کو کی قبولیت کی، وہ کیا؟ ایمان۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوں گے، ماں کون سا؟ نافیہ، نہیں ہوں گے لہم ان کے لیے، من ناصرین کسی قسم کے کوئی مددگار۔ من کون سا؟ زائدہ توکید کے لیے، اس لیے ہم نے کیا کہا؟ کسی قسم کے۔ ناصرین جمع ہے کس کی؟ ناصرن کی، یعنی کہ جب اللہ عذاب دے گا تو ان کو عذاب سے بچانے کے لیے کوئی ناصر، کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ آیت نمبر 23 الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب کا۔ مراد یہ کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو آسمانی کتاب کا کچھ نہ کچھ علم دیا گیا۔ مراد کون ہے؟ یہودی عیسائی۔ کتاب سے مراد کیا ہوگی؟ انجیل، تورات۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن کو کتاب کا کچھ نہ کچھ حصہ دیا گیا؟ یدعون، اس حال میں کہ ان کو دعوت دی جاتی ہے، الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی۔ ان کو بلایا جاتا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی کتاب کی طرف۔ بلانے والے کون؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم تورات دیکھ لو، انجیل دیکھ لو، اس میں دیکھ لو آخری نبی کی نشانیاں۔ تو یدعون، ان کو بلایا جاتا ہے الی کتاب اللہ، کی کتاب کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ کون؟ وہ کتاب۔ اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ، یہ دونوں قول موجود ہیں، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے بینہم، ان کے درمیان۔ ثم یتولا فریق منہم، پھر یتولا، پھر جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، فریق، کئی لوگ، منہم، ان میں سے، وہم، وہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ منہ موڑتے ہیں نفرت سے۔ ایک ہوتا ہے کہ منہ موڑنا کسی مجبوری سے، کسی اور وجہ سے، نہیں، اعراض کرتے ہوئے کہ ہمیں نہیں چاہیے اللہ کی کتاب، ہمیں نہیں چاہیے اللہ کی کتاب کا فیصلہ۔ اور اس سے پتا چلا کہ فیصلے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالی نے مذمت بیان کیا ان لوگوں کی جو فیصلے کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آیت نمبر
24 ذالک یہ کیا؟ احسنتم، یہ منہ موڑنا، یہ اعراض کرنا اللہ کی کتاب سے، یہ کیوں؟ کس لیے؟ کس چیز نے ان کو شیر بنا دیا اتنا کہ وہ اللہ کی کتاب کو اہمیت نہیں دیتے؟ کس چیز نے ان میں جرت پیدا کر دی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے؟ فرمایا اس کے پیچھے ان کے چند غلط عقائد ہیں. جیسے مسلمانوں کے پیچھے کیا ہے کہ ہم عرس مناتے ہیں، تو جس بابا جی کا عرس مناتے ہیں ان کی چادر پہ عرس کے موقع، ان کی قبر پہ عرس کے موقع پہ چادر چڑھاتے ہیں، وہاں پہ دیکھ کرتے ہیں، بکرا بھی دیتے ہیں، تو یہ بابا جی کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں روزے قیامت بخشوائیں. تو اس لیے ہمیں اللہ جہنم میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ ہم نے مضبوط رسی پکڑ لی ہے. تو یہ غلط عقیدہ بہت سے مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے سے روکے ہوئے ہے. یہ غلط عقیدہ مسلمانوں کو بہت سے نیک اعمال کرنے سے روکے ہوئے ہے اور بہت سے گناہوں میں شیر بنا رہا ہے. یہ غلط عقیدہ. تو ایسے ہی ان کا کیا مسئلہ تھا یہودیوں عیسائیوں کا؟ ان کے پیچھے بھی غلط عقائد تھے. مثال کے طور پہ ایک غلط عقیدہ یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آگ میں نہیں ڈالے گا. اگر اللہ نے ہمیں ڈالا بھی تو چند دن، بس کتنے دن؟ اتنے دن جتنے دن ہمارے بڑوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، 40 کو دن بس. اگر ہمیں ڈالا بھی گیا جہنم میں تو 40 دن، باقی ہم نے جنت کے وارث ہم ہی ہیں. جو یہ سمجھے گا کہ میں جیسا بھی عمل کروں جنت کا وارث میں ہی ہوں، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ پرواہ نہیں کرے گا نیکی کرنے نہ کرنے کی، گناہ سے بچنے نہ بچنے کی. اور اسی کی طرح ان کے جو غلط عقائد جو انہیں شیر بنائے ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ کہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے اور پیارے اور لاڈلے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں تو پھر لاڈلے آج بھی دیکھ لیں کیا کرتے ہیں گھروں میں. تو اس قسم کے جو غلط عقائد تھے ان کی وجہ سے وہ اللہ کی کتاب کو اہمیت نہیں دیتے تھے، اس کا فیصلہ قبول نہیں کرتے تھے. اور ایسے ہی تیسری چیز ان کا یہ کہنا جو ہم پہلے اس بارے میں پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. ان کا عقیدہ کہ جنت میں وہی جا سکے گا، یہودیوں نے کہا جو یہودی ہوگا اور عیسائیوں نے کہا جو عیسائی ہوگا. تو فرمایا ذالک، یہ اس میں اشارہ ہے، آگے بات جو آ رہی ہے وہ سببیہ ہے، سبب کا معنی دے گی. یہ اس لیے کہ انہم، کہ بے شک انہوں نے، قالو کہا، لن ہرگز نہیں، تمسا چھوئے گی نہ ہمیں، النارو آگ، کون سی آگ؟ جہنم کی آگ، الا مگر ایامن چند دن، معدودات گنے ہوئے یعنی کہ چند تھوڑے سے. وغرہم، اور ان کو دھوکے میں رکھا، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں. کس چیز نے؟ ما کانوا یفترون، یہ فاعل ہے. غرہ کا فاعل کیا ہے؟ ما کانوا یفترون. کس چیز نے دھوکے میں رکھا؟ اور ان کو دھوکے میں رکھا، فی دینہم، ان کے دین کے بارے میں، ما، ان عقائد نے، بریکٹ میں آپ لکھیں گے عقائد، ان عقائد نے، ما کانوا یفترون، جو وہ گڑا کرتے تھے، جھوٹی آرزوئیں، جھوٹی خواہشات کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں. یہ عقائد جو تھے، یہ نظریات جو تھے، یہ جو خواہشات تھیں، انہوں نے ان کا بیڑا غرق کیا. تو یفترون وہ گڑتے ہیں. آیت نمبر 25 فکیف، تو کیسا ہوگا، یعنی کہ کیا حالت ہوگی ان کی. مراد یہ کہ بری حالت ہوگی، مراد کیا ہے کہ بری حالت ہوگی. فکیف، تو کیسا ہوگا، یعنی کہ کیسی ان کی حالت ہوگی. اذا، جب، جمعنا، ہم جمع کریں گے، ہم ان کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، ہم ان کو، لیومن، ایک ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مراد قیامت کا دن، یعنی کہ وہاں ان کی صورتحال کیا ہوگی. یہاں پہ تو یہ بڑے لاڈلے بنے ہوئے ہیں، وہاں ان کی صورتحال بہت بری ہوگی. ووفیت، پہلی واو الگ ہے، دوسری واو پورا ایک لفظ ہے وفیت. پہلی واو کا مطلب کیا؟ اور، واو عاطفہ جس کو کہتے ہیں. اور
وفیت پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر نفس کو، ہر جان کو، ہر ایک کو، یعنی کہ انسانوں میں سے کوئی ہو یا جنوں میں سے کوئی ہو، ہر ایک کو پورا پورا دیا جائے گا کیا؟ ما کسبت، جو اس نے کمایا، مطلب یعنی کہ جو اس نے کمایا اس کی کمائی کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا، اور ہر ایک کو پورا پورا دیا جائے گا ما کسبت، جو اس نے کمایا۔ ما یہ وفیت کا نائب فاعل ہے، وہم لا یظلمون، اس حال میں کہ ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، پورا پورا بدلہ ملے گا اس حال میں کہ ظلم، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی نیکی کی ہو اور اس کا بدلہ نہ ملے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے کھاتے میں، ان کے رجسٹر میں کوئی ایسا گناہ لکھا ہوا ہو جو انہوں نے نہ کیا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آیت نمبر 26 قل، آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس سے؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قل آپ کہیں، اور یہ دعا ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، دعا آ رہی ہے، اللہم اے اللہ، مالک الملکی، الملک کا معنی آپ کریں گے بادشاہی، بادشاہت، بادشاہی، مالک، مالک، تو مالک سے پہلے ایک لفظ ہوگا جو پوشیدہ ہے، یا، اور ایسا اردو میں بھی ہوتا ہے، جیسے میں کہوں حماد میری بات سنو، کیا مطلب ہے؟ اے حماد میری بات سنو، تو ایسا عربی میں بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ اے ہے، یعنی کہ اے بادشاہی کے مالک، تو قل کہہ دے اللہم اے اللہ، مالک الملکی، بادشاہی کے مالک، تو دیتا ہے، الملکہ بادشاہی، من جس کو، تشاء تو چاہے، اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کسی کو بادشاہت دینا یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی نبینا آدمی ٹافیاں تقسیم کر رہا ہو، ریوڑیاں تقسیم کر رہا ہو، تو جی نبینا آدمی تقسیم کر رہا ہو اور کہے آؤ جی میں ٹافیاں تقسیم کر رہا ہوں لے لو، تو کیا وہ دیکھتا ہے کہ کس کو دینی کس کو نہیں دینی؟ جو آ گیا اس کو مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جس کو دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے پیچھے کوئی حکمت ہے، اللہ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، تو اللہ کی مشیت کے پیچھے حکمت ہوا کرتی ہے۔ وہ دیتا ہے، تو دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کو مخاطب کر کے ہم الفاظ کہہ رہے ہیں کہ تو دیتا ہے الملک بادشاہت، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع اور تو چھین لیتا ہے، الملک بادشاہت، ممن تشاء جس سے تو چاہتا ہے، ممن اصل میں کیا تھا؟ من اور من، وتعز اور تو عزت دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتذل اور تو ذلیل کر دیتا ہے، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ نے ذلیل کیا فرعون کو اور کئی اقوام کو کیا اللہ نے ذلیل۔ بیدک الخیر، تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے۔ اچھا، تیرے ہی کا ترجمہ کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ عربی کے قواعد کے لحاظ سے عبارت یوں ہونی چاہیے تھی، الخیر بیدک، مبتدا پہلے خبر بعد میں، لیکن یہاں پہ خبر پہلے آ گئی ہے، کس لیے؟ حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے، ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے کہ تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، ہر بلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہر بلائی دینے والا، ہر نعمت دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ، ہدایت دینے والا وہ، اولاد دینے والا وہ، مال دینے والا وہ، حسن و جمال دینے والا وہ، گھر دینے والا وہ، ہر خیر اس کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا، یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ ید کا، تو کیا اللہ کے ہاتھ ہیں حقیقتاً؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور حقیقتاً ہیں، لیکن ہم ان کی کیفیت نہیں جانتے، اور ہم نہ کیفیت بیان کریں گے اور نہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کو مخلوق کے ہاتھوں سے تشبیہ دیں گے، لیکن ہم ہاتھوں کا انکار بھی نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں اور ہر عیب کمزوری سے پاک ہیں، اللہ کے ہاتھ ایسے ہیں جیسے اللہ کے شایان شان ہے۔ اچھا، تیرے ہی ہاتھ میں الخیر، ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی کس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں؟ الخیر کے اوپر جو ال ہے یہ استغراق کا ہے، یہ کون سا ہے؟ استغراق، احاطہ کر لینے والا، یعنی کہ ہر قسم کی خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اچھا، پھر
یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا. یہاں پہ شر کا تذکرہ نہیں آیا. کس کا تذکرہ آیا ہے؟ خیر کا. اچھا ایک حدیث میں آتا ہے وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، مسلم شریف کی حدیث ہے. شر، اچھا وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا شر تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، شر تیری طرف منسوب نہیں کیا جائے گا. شر کا مالک بھی اللہ تعالی ہے. ایسا نہیں کہ شر کا خالق کوئی الگ ہے، اللہ ہی ہے. لیکن ادب کے طور پہ، احترام کے طور پہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، حالانکہ شر کا خالق اور مالک بھی اللہ رب العزت ہے. یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے. انکا کہ بے شک تو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ کمال قدرت رکھنے والا ہے. ہر چیز پہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے. ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ بادشاہ دینا، بادشاہ چھین لینا، عزت دینا، ذلت دینا. تو یہ بہترین دعا ہے. اگر آپ عزت چاہتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کریں، ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ سے یہ دعا کریں. اچھا لیکن اس میں مانگا تو کچھ نہیں گیا اللہ تعالیٰ سے، بس اللہ کی تعریف کر دینا ہی. اللہ جانتا ہے میرا بندہ میری تعریف کیوں کر رہا ہے. اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت میری تعریفیں کیوں کر رہا ہے. یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اللہ کی توحید بیان کی. سبحانک، تو ہر کمزوری سے پاک ہے، یعنی کہ تو اس کمزوری سے پاک ہے کہ تو نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں یعنی کہ بطور ظلم ڈالا ہو. تو نے میرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ہی ہوں اپنے اوپر ظلم کرنے والا. تو یہ بار بار الفاظ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو اس کو دعا کہا گیا، حالانکہ اس میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا گیا یونس علیہ السلام کہ مجھے نکال، ایک دفعہ بھی نہیں کہا. لیکن یہ بہترین دعا ہے، ایسی دعا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی وہ دعا کرے گا جو مچھلی والے نبی نے کی تھی، اللہ اس کی دعا قبول کرے گا. تو یہ بھی دعا کا انداز ہوتا ہے. آیت نمبر 27 تولجو، تو داخل کرتا ہے، اللیلہ رات کو، فی النہاری دن میں. اچھا جب اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کریں گے تو پھر کیا چیز طویل ہوگی؟ رات طویل ہوگی کہ دن؟ اگر رات کو دن میں تو پھر دن نکلے گا. رات طویل ہوگی نا. دن تھا کہ اللہ نے اس میں رات داخل کر دی، دن مختصر ہو گیا نا. پھر دن پھر ہلکا ہو گیا، رات طویل ہو گئی. تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں. اب کیا لمبا ہو گیا؟ دن. تو یہ اشارہ ہے ان موسموں کی طرف، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے. تو یہ کس کی قدرت کی نشانیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. انسان کس چیز سے پیدا ہوا ہے؟ مردہ نطفے سے. میں اور آپ زندہ ہیں، پیدا کس سے ہوئے ہیں؟ مردہ نطفے سے. اور مردہ نطفے سے اللہ پیدا کرتا ہے زندہ انسان کو، اور زندہ انسان سے اللہ پیدا کرتا ہے مردہ نطفے کو. مردہ انڈے سے پیدا ہوتا ہے زندہ چوزا، اور زندہ مرغی سے اللہ پیدا کرتا ہے مردہ انڈا. اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی زندہ سے مردہ کو پیدا کرتا ہے. مسلمان کے گھر میں کافر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اور کافر کے گھر میں مسلمان وہ بچہ پیدا ہوتا ہے جو بعد میں مسلمان بنتا ہے. وَتَرْزُقُ، اور تو رزق دیتا ہے، من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی یہ کہ کھلا، اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ تو رزق دیتا ہے بغیر کسی حساب کے، یعنی کہ فری میں، پیسہ لیے بغیر، قیمت لیے بغیر رزق دیتا ہے.
رزق دیتے ہو یہ نہیں تو نے کبھی کہا کہ لاؤ جس کی قیمت دو. تو جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے. آیت نمبر 28 لا یتخذ، نہ بنائیں. یہ دال پہ اصل میں جزم ہے، سکون ہے، کسرہ نہیں ہے اصل میں. یہ کسرہ کیوں آیا؟ اگلے لفظ سے ملانے کے لیے. تو لا یتخذ، نہ بنائیں، یہ لا نہیں کا ہے، یعنی کہ جب کہنا ہونا کہ یہ کام نہ کریں اس کے لیے یہ لا آتا ہے. تو لا یتخذ، نہ بنائیں. کون؟ المؤمنون، مومن. الکافرین، کافروں کو کیا نہ بنائیں؟ اولیاء، دوست. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، مومنوں کے علاوہ. مومنوں کو چاہیے دوست کس کو بنائیں؟ مومنوں کو ہی بنائیں. کافروں کو دوست بنانے کی اجازت نہیں ہے. فرق رکھنا ہے دو چیزوں میں. ایک ہے وہ کافر جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں میں شامل نہیں ہے، پرامن ہے، تو اس سے آپ اخلاق سے پیش آئیں، اس سے آپ تعاون کریں، یہ اور چیز ہے، اور اس سے دوستی رکھنا اور چیز ہے. دلی محبت، دلی دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو پرامن کافر ہے، ویزا لے کر آپ کے ملک میں رہ رہا ہے، آپ اس سے تعامل کریں گے، اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، ظلم نہیں کرنا آپ نے اس کے اوپر. لیکن دلی دوست بنا لے نہیں، کیونکہ وہ کافر ہے، اللہ کا دشمن ہے. ٹھیک ہے پرامن اللہ کا دشمن ہے لیکن ہے دشمن. آپ دوست کن کو بنائیں؟ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، جو توحید کے اوپر ہیں. تو فرمایا مومن نہ بنائے کافروں کو اولیاء، دوست، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو یہ کرے، یہ کیا؟ کافروں کو دوست بنانا. فَلَيْسَ، تو وہ نہیں ہے، فی شیء، کسی بھی چیز میں، من اللہ، اللہ سے، یعنی کہ اس کا اللہ کی دوستی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر جب آپ نے اللہ کے دشمن کو دوست بنا لیا تو پھر اللہ کی دوستی ختم. اب سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لیں کہ کافروں سے محبتیں رکھنی ہے، دوستیاں رکھنی ہے کہ اللہ سے رکھنی ہے. فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے، فَلَيْسَ، تو وہ نہیں ہے، من اللہ، اللہ تعالی سے، فی شیء، کسی بھی چیز میں. فی شیء یہ خبر ہے لیسا کی. الا ان، الا یہ کہ تتقو، تم بچاؤ اختیار کرو، منہم، ان سے، تقاتن، کسی قسم کا بچاؤ. یعنی کہ دوستیاں لگانے کی تو اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے آپ زبان کے ساتھ کسی موقع پہ اچھے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، ان کی تعریف کر سکتے ہیں. مقصد کیا ہوگا؟ ان کے شر سے بچنا. کہیں پہ ان کی حکومت ہے، ان کا غلبہ ہے، کہیں پہ تلوار لے کے وہ کھڑے ہیں، پسٹل لے کر کھڑے ہیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس موقع پہ کوئی ایسا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن دلی دوستی ان سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تو الا یہ کہ تتقو، تم بچاؤ اختیار کرو، منہم، ان سے، کن سے؟ ان کفار سے، تقاتن، کسی قسم کا بچاؤ. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، تمہیں، نفسہ، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے ڈر جاؤ، مجھ سے بچ جاؤ، میرے عذاب سے بچ جاؤ، میرے غضب سے بچ جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے، نفسہ، اپنے آپ سے. وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف، ہی کہاں سے آ گیا؟ وہی بات، اِلَى اللہ خبر پہلے آ گئی، المصیر مبتدا بعد میں ہے، تو یہاں سے حصر کا معنی پیدا ہو گیا. اور اللہ ہی کی طرف المصیر، لوٹنا ہے. کس نے؟ ہر ایک نے. تو جب اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو پھر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی یہ باتیں مان لیں، اور دنیا والوں کی باتوں میں نہ آئیں. دنیا والے ہو سکتا ہے آپ کو تانا دیں، تم بڑے کیا ہو، تنگ دل ہو، تمہارا دل کشادہ نہیں ہے، ہماری طرح رہو، دوستیاں ہر ایک سے لگاؤ، یاریاں ہر ایک سے لگاؤ. تو فرمایا ان کی باتوں میں نہیں آنا، اللہ سے اس معاملے میں ڈر کر رہو،
اور اللہ کے سامنے تم نے پیش ہونا، تمہارا حساب ہونا ہے وہاں پہ. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. آیت نمبر 29 قل کہہ دیجئے، ان اگر تخفو تم مخفی رکھو، تم چھپاؤ، ما اس چیز کو فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی کہ دل کے عقائد، دل کے نظریات، او تبدوہ یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جان لے گا. یعنی کہ اپنے عقائد کو چھپانا یا ظاہر کرنا یہ لوگوں سے تو مخفی رہ سکتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں رہتی. تو اگر آپ کے دل میں، آپ کے سینے میں ان کفار کے تعلق سے محبتیں ہیں، دوستیاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے آپ یہ چیز چھپا نہیں سکیں گے، کوئی چیز نہیں چھپا سکیں گے. لیکن اس میں یہ چیز بھی آ گئی جس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے. وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ. کیا جانتا ہے؟ ما جو چیز بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما اور جو چیز بھی فی الارض کہاں پہ ہے؟ زمین میں ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پہ قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے، کمال قدرت رکھنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سینوں کے بھید جاننا کچھ مشکل نہیں ہے. آیت نمبر 30 یوم تجدو، یوم اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا. آپ کہیں اذکر کہ آپ تذکرہ کریں یوم اس دن کا، یعنی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ تذکرہ کریں لوگوں کے سامنے اس دن کا. یوم تجدو جس دن تجدو پائے گی، کل نفس ہر جان، جس دن ہر کوئی پائے گا. کیا پائے گا؟ وہ آگے دیکھیں محضرن، اس کا ذرا اردو کے لحاظ سے ترجمہ پہلے کر لیں آپ. کس کا؟ محضرن کا. تذکرہ کریں آپ اس دن کا جس دن ہر نفس پائے گا محضرن، حاضر. کیا پائے گا؟ حاضر پائے گا، موجود پائے گا. کس چیز کو؟ ما عملت من خیر، جو بھی خیر کا اس نے عمل کیا ہوگا. اس دن ہر انسان اپنے خیر والے اعمال کو موجود پائے گا، کوئی بھی خیر والا اس کا عمل وہاں پہ غیر موجود نہیں ہوگا. وما عملت من سوء اور جو اس نے برائی کی، اور جو اس نے برائی کی. اچھا، وما عملت من سوء یہاں پہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں، دو اختیار ہیں. ایک یہ کہ وما عملت من سوء کا تعلق آپ پچھلے جملے سے قائم کر دیں، پھر ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس دن ہر کوئی حاضر پائے گا اپنے خیر والے اعمال کو بھی اور اپنے برے اعمال کو بھی. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ محضرہ کو آپ الگ کر دیں اور آگے آنے والے جملے کو آپ الگ کر دیں. پھر کیا ہو جائے گا کہ وما عملت من سوء اور جو اس نے برائی کی، جو بھی اس نے کیا کی؟ برائی کی. تودو وہ چاہے گا، وہ کون؟ وہ نفس، وہ انسان، وہ چاہے گا، وہ آرزو کرے گا. تودو وہ چاہے گا، وہ آرزو کرے گا. لو کاش، انا بے شک، بینہا اس کے مابین. کس کے مابین؟ اس انسان کے مابین. بینہا نفس مراد، نفس مؤنث ہے نا عربی میں. نفس لفظ نفس جو ہے یہ عربی میں کیا ہے؟ مؤنث. اس لیے تاجدو فعل جو ہے وہ مؤنث آیا ہے، اور آگے عاملت بھی مؤنث آیا ہے، اور اب تودو بھی مؤنث آیا ہے، بینہا بھی مؤنث آیا ہے. وما عملت من سوء اور جو بھی اس نے برائی کی، تودو وہ آرزو کرے گا، لو کاش، انا کہ بے شک، بینہا اس کے مابین، اس انسان کے مابین، اس نفس کے مابین، وبینہا اس برائی کے مابین، امدن بعیدہ دور کا فاصلہ ہو. بعیدہ دور، امدن فاصلہ. سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ یعنی کہ روز قیامت انسان کو اپنے گناہ سے اتنی نفرت ہوگی، چاہے گا کاش مجھ سے دور ہو جائے گناہ، اس سے میرا بیڑا غرق کر دیا ہے،
یہ اس کی وجہ سے مجھے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ انسان گناہوں سے بھاگے گا لیکن گناہ جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو تودو جو ہے یہ مؤنث فعل ہے، اس کا فاعل کیا ہے؟ وہی کل نفس، اور لو ان بینہا ہا ضمیر کا جاری اسی نفس کی طرف، اور انا کا اسم کی طرح ہے امدم بعیدا، کہ کاش دور کا فاصلہ ہو، بینہا اس انسان کے مابین، اس نفس کے مابین، و بینہ اور اس برائی کے مابین۔ وَيُحَذِّرُ اور وہ خبردار کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے، اور نہیں وہ نہیں کہنا کیونکہ آگے خود آ رہا ہے، لفظ اللہ خود آ رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُ اور ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے، کم تمہیں، کون؟ اللہ، اللہ کس سے؟ نفسہ اپنے آپ سے۔ واللہ اللہ تعالی رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے، بالعباد بندوں پہ۔ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا بندوں پہ ڈرا بھی رہا اپنے آپ سے۔ یہ ڈرانا ہی شفقت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اچانک نہیں پکڑا بلکہ پہلے ڈرایا ہے، خبردار کیا ہے، وارننگ دی ہے، نبی بھیجے ہیں، علیہ السلام کتابیں دی ہیں، اور دل میں بھی اللہ نے بات ڈالی ہے کہ نیکی اچھی چیز ہے، گناہ بری چیز ہے، پھر بھی کوئی انسان گناہ کرے تو پھر اس کی مرضی۔ اللہ نے ڈرانے کا حق ادا کر دیا، وارننگ دینے کا حق ادا کر دیا۔ آیت نمبر 31 قل کہہ دیجئے، ان کنتم اگر تم ہو، تحبون محبت کرتے، اللہ کس سے؟ اللہ تعالی سے، فا تو، اتبعو تم پیروی کرو، نی میری، یحبب محبت کرے گا، کم تم سے، اللہ اللہ تعالی، ویغفر اور بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان سے گفتگو کی ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ ویسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے، ہر ایک کو ہونی چاہیے اور سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں کہا ہے کہ اگر تمہیں اپنے باپ دادا سے، اپنی اولاد سے، اور اپنے بھائیوں سے، اپنی فیملی سے، اپنی بیگم سے، اپنے مال سے محبت اللہ سے بڑھ کر ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ سے محبت ہونی چاہیے اور ہر ایک سے بڑھ کر ہونی چاہیے، لیکن منہ سے کہہ دینا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو پھر میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کے نقش قدم پہ چلو۔ اگر تم میرے رسول کے نقش قدم پہ چلو گے تو واقعی پتا چل جائے گا کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم تو کہتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے کہ ہم محب ہیں، اللہ ہمارا کیا ہے؟ محبوب۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے نبی کی پیروی کرو، میں تمہیں اس سے بڑا درجہ دوں گا، وہ کیا؟ کہ میں محب بن جاؤں گا، تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ تو اللہ سے محبت کا میزان اور ترازو کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیروی۔ بات ماننے تو پتہ چلتا ہے محبت ہے کہ نہیں ہے، نعرے لگانے تو آسان ہے، کیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے بڑے آسان ہیں، لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں موت قبول ہے تو نمازیں کیوں نہیں قبول؟ 5 ٹائم نمازیں ذرا پڑھ لیا کرو۔ نہیں جی، کہتے ہیں گولی کھانے کے لیے تیار ہے، نماز نہیں پڑھنی۔ ایک دفعہ گولی مار دو وہ آسان کام ہے، لیکن یہ روزانہ 5 نمازیں، ہر سال 1 مہینے کے روزے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، گناہوں سے دور رہنا، یہ مشکل کام ہے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ایسے محبت ثابت نہیں ہوتی، میرے نبی کی پیروی کرو۔ اور ایسے ہی جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی محبت ثابت کر کے دکھائیں، آپ کی بات تو مانیں۔ آپ کے طریقے کے کچھ لوگ تو نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور کچھ آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آپ کی لائی ہوئی توحید کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ کے دین میں بدعات، اضافہ اپنی طرف سے، جی یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے، کوئی بات نہیں جی یہ بھی خیر کا کام ہے۔ آپ کے دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ کے دین کو تبدیل کر رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ اور بھی شاعر نے کہا ہے نا، لو کان حبک صادقا لاطعتہ
ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تم دعوی محبت میں سچے ہوتے تو آپ کی بات مانتے، آپ کی اطاعت کرتے، کیونکہ دنیا کا مسلمہ مانا ہوا اصول ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی بات مانا کرتا ہے. فرمایا قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، مجھ محمد کی پیروی کرو صلی اللہ علیہ وسلم. یحبب محبت کرے گا کم تم سے اللہ تعالیٰ. یہ آپ کی پیروی کرنے کا پہلا نتیجہ، پہلا فائدہ کیا؟ اللہ کی محبت مل جائے گی. دوسرا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ کیا کرے گا؟ بخش دے گا. اچھا آپ کی پیروی کس معاملے میں کرنی ہے؟ آپ کا عقیدہ کون سا ہونا چاہیے؟ آپ کا. اور گفتگو کی جائے آپ کی تعلیمات کی روشنی میں، ان گناہوں سے بچا جائے جن سے آپ نے منع کر دیا، ان کاموں سے بچا جائے جن سے منع کر دیا، جن کے کرنے کا حکم دیا ان کے اوپر عمل کیا جائے، تو پھر یہ اتباع ہے. واللہ اللہ تعالیٰ غفور، بہت بخشنے والا ہے کس کو؟ جو اللہ کے رسول کی پیروی کرے. رحیم، بہت رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 32 قل آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. قل آپ کہہ دیں اطیعوا اللہ، تم اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور اس رسول کی اطاعت کرو. اس کس کا منع ہے؟ کیونکہ یہ ال جو ہے رسول کا ال، یہ عہد کا ہے. تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو. اچھا اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ پہلا سوال یہ ہے. اتباع کسی کے مطابق جیسا کوئی عمل کرے ویسا عمل آپ کریں، جیسی بات وہ کہے ویسی بات آپ کہیں، یہ ہوتی ہے پیروی کرنا، اس کے نقش قدم پہ چلنا، جدھر وہ جا رہا ہے ادھر آپ جائیں. اور اطاعت جو اس نے حکم دیا ہے اس کو مانیں. اتباع میں ضروری نہیں ہے کہ حکم ہو، ویسے عام طور پہ اتباع سے مراد دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جہاں پہ دونوں چیزیں اکٹھی آ جائیں اتباع اور اطاعت تو وہاں پہ فرق ہے. پھر اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کام آپ نے کیے ویسے ہم کریں، اور اطاعت کا مطلب جو آپ نے حکم دیا کہ کرو اس کی ہم تعمیل کریں، اس آرڈر کو مان لیں. تو یہاں پہ آرڈر ماننے کا حکم ہو رہا ہے. قل اطیعوا اللہ، کہہ دیجئے تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے آرڈر مانو، والرسول اور اس رسول کی اطاعت کرو. اچھا یہ دو کا کیوں کہا؟ اللہ کی اطاعت کرنی ہو تو ہمیں اللہ کے احکام کہاں ملیں گے؟ قرآن میں. اور اللہ کے نبی السلام کی اطاعت کرنی ہو تو نبی السلام کے فرامین اور احکام اور آرڈرز کہاں ملیں گے؟ حدیث میں. تو یہ آیت بہترین دلیل ہے اس بات کی کہ جیسے قرآن حجت ہے، آپ کی احادیث بھی حجت ہیں. جیسے شریعت قرآن سے لی جائے گی، حدیث سے لی جائے گی، دونوں پہ ایک ہی وقت میں عمل کیا جائے گا. اور یہ نعرہ غلط ہے کہ احادیث کو قرآن کے سامنے پیش کرو، جس حدیث کی قرآن تصدیق کرے وہ لے لو، اور جس حدیث کی قرآن تصدیق نہ کرے وہ نہ لو. یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوتی نہیں، لیکن ایسی کئی حدیث ہوں گی جن میں کوئی ایسا حکم ہوگا جو قرآن میں نہیں آیا. قرآن خاموش ہے اس کے بارے میں. قرآن کیا اس کے بارے میں؟ مثال کے طور پہ گدھا جو ہے، پالتو گدھا جو شہروں میں جنگلی گدھوں کی بات نہیں کر رہا، جو شہروں میں گدھے ہوتے ہیں، گاؤں میں ہوتے ہیں، ان کا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے. کہاں ہے؟ حدیث میں آیا. قرآن خاموش ہے. تو کیا کریں گے؟ اس حدیث کو لیں گے؟ بالکل لیں گے. سونا مردوں پہ حرام ہے، کہاں آیا؟ یہ قرآن میں نہیں آیا، حدیث میں آیا ہے. ریشمی لباس مردوں پہ حرام ہے، کہاں آیا ہے؟ حدیث میں آیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث جب ثابت ہو جائیں کہ آپ نے کہی ہیں، واقعی آپ نے بیان کی ہیں، تو پھر انہیں لینا ایسے ہی ضروری ہے جیسے قرآن کو ضروری ہے. قرآن و حدیث کا درجہ بالکل ایک جیسا برابر ہے. ہم وہ نہیں ہیں جو کہیں قرآن اور پھر حدیث، ہم ہیں قرآن اور حدیث والے، قرآن و حدیث والے کے دونوں کا درجہ برابر ہے، ایک جیسا درجہ ہے. البتہ تلاوت کے لحاظ سے فرق ہے. نماز میں تلاوت قرآن کی ہوگی، حدیث کی نہیں ہوگی. معجزہ ہونے کے لحاظ سے فرق ہے. قرآن جیسے معجزہ ہے، حدیث ویسے معجزہ نہیں ہے. تو اس قسم کا فرق ہے. لیکن عقیدہ کہاں سے لینا ہے؟ دونوں سے. شریعت کہاں سے لینی ہے؟ دونوں سے. احکام و مسائل کہاں سے لینے ہیں؟ دونوں سے. اس معاملے میں دونوں برابر ہیں.
اگر فرق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے اطیعوا اللہ ثم الرسول، اللہ تعالیٰ کہتے اطیعوا اللہ فالرسول، اللہ نے نہ فا استعمال کی نہ ثم استعمال کی، کیا استعمال کیا؟ واو. کہہ دیے تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو. فَإِن پس اگر تولوا تم اعراض کرو، فَإِن تولوا اگر تم پھر جاؤ کس چیز سے؟ اطاعت کرنے سے، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے سے اگر تم پھر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی لا يحب محبت نہیں کرتا الکافرین ان کافروں سے. اچھا آپ نے یہاں پہ محسوس نہیں کیا کہ جس طرح گفتگو آ رہی تھی اس لحاظ سے یوں ہونا چاہیے تھا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّهُمْ یا لا يُحِبُّكُمْ، یعنی کہ اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت نہیں کرتا. اللہ نے کیا کہا؟ اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ پھر کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کئی مقامات پہ قرآن کریم میں ضمیر کی جگہ پہ اسم ظاہر لے کر آتے ہیں. ضمیر کی جگہ پہ اسم ظاہر کیوں؟ گویا کہ اس میں دو تین چیزیں حل ہو گئیں. اللہ نے بتا دیا کہ جو میری اطاعت نہ کرے پھر وہ کافر ہے، اور پھر یہ بھی پتا چل گیا کہ اللہ ہر کافر سے محبت نہیں کرتا. لا یحب الکافر، اللہ ہر کافر سے محبت، تو پھر جن سے اللہ محبت نہ کرے ہم کہیں جی ہمیں محبت ہے، کیسا ہے یہ؟ اور پچھلی ایسے یہ بھی پتا چلا اور اس ایسے بھی دونوں کو ملا کر کہ اللہ تعالی سے محبت کرنا بھی واجب اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کریں. تو اللہ کو محبوب بنانا یہ بھی ضروری اور یہ بھی حق سچ ہے کہ اللہ اپنے کئی بندوں سے محبت کرتا ہے. دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. آیت نمبر 33 ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے. اسی سے ہوتا ہے نا لفظ مصطفیٰ، چنا ہوا. اللہ کے نبی کون ہے؟ مصطفیٰ، اللہ کے چنے ہوئے، منتخب، سلیکٹڈ. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے آدم، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. ونوحًا اور کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو. آل ابراہیم کیوں کہا؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے نہیں ہیں، آگے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، یوسف علیہ السلام. وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو. وآل عمران اور آل عمران کو. اللہ نے ان کو چن لیا للعالمین، کن پہ؟ جہان والوں پہ. ان کے جہان والوں میں سے ان کو اللہ تعالی نے چن لیا ہے. اچھا العالمین جمع ہے عالمن کی، عالمن جہان کو کہتے ہیں، العالمین جہان والوں پہ. آل عمران اس سے مراد کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ عمران. ٹھیک ہو گیا. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، سیدہ مریم ان کے والد کا نام بھی ہے عمران. تو اب آل عمران میں کون کون داخل ہو گئے؟ ہاں جی اذان کون کون داخل ہوئے اس میں؟ اور آپ سب کے جواب غلط ہیں. مجھے امید تھی کوئی نہ کوئی آپ میں سے درست جواب دے گا. تو آل عمران سے مراد یا ہوں گے موسیٰ علیہ السلام کے والد یعنی کہ ان کی اولاد، اور یا ہوں گی سیدہ مریم کے والد مراد ہوں گے. ایک ہیں. تو یہاں پہ مراد کون ہے؟ سیدہ مریم کے والد. کیوں یہ فیصلہ ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ آگے تذکرہ سارا سیدہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے، تو یہاں سے آغاز شروع ہو گیا ہے. سمجھ رہے علماء کرام؟ اور ایک بات اور آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، سورہ آل عمران کے بارے میں علماء تفسیر یہ ذکر کیا کرتے ہیں کہ اس سورت کی کئی آیتوں کا گہرا تعلق ہے اس وفد کے ساتھ جو نجران سے آیا تھا. نجران سعودی عرب کا شہر ہے، آج بھی سعودیہ میں موجود ہے. تو اس زمانے میں سعودیہ کا لفظ تو موجود نہیں تھا لیکن یہ شہر موجود تھا. تو وہاں سے عیسائی آئے تھے، ان کا وفد آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے. تو وہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے تھے، سیدہ مریم سے محبت کرنے والے تھے. محبت تو خیر ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن وہ اس میں غلو کرنے والے تھے. تو آپ ان کے مابین بہت سی امور پہ گفتگو ہوئی. تو آل عمران، تو آل عمران سے یہاں پہ مراد کون ہے؟ پھر سیدہ مریم کے والد.
یعنی کہ عمران کی آل، اس میں سیدہ مریم بھی آ جائیں گی، عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے. یہ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اگلی آیت سے لے کے آگے کافی ساری آیات جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، سیدہ مریم کے بارے میں، اس لیے. اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا، تو آدم علیہ السلام جو تھے وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں. دوسرے نمبر پہ باپ کون ہے؟ نوح علیہ السلام. آج جو لوگ موجود ہیں سارے کے سارے کس کی اولاد میں سے ہیں؟ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. باقی لوگ کئی غرق ہو گئے. تو نوح علیہ السلام کی اولاد جو ہے وہ آگے چلتی رہی ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. اور پھر آل عمران کا مناسبت بتا دی ہے کہ وفد نجران آیا تھا، ان کے مابین اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مابین بہت سے امور پہ گفتگو ہوئی تھی، تو اسی گفتگو کے اعتبار سے کئی آیات نازل ہوئی ہیں. اور نبی علیہ السلام بھی داخل ہیں اس میں. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں آپ، نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ، یہ آیت نمبر 34 اس حال میں کہ اولاد ہیں بعضها، ان میں سے بعض کی. تو نوح علیہ السلام کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی اور نوح علیہ السلام کی. اور آل عمران اولاد ہیں آدم علیہ السلام کی بھی، نوح علیہ السلام کی بھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی. واللہ، اللہ تعالیٰ، سمیع، خوب سننے والا ہے، علیم، کمال علم والا ہے. آیت نمبر 35 اذ، جب، یعنی کہ تذکرہ کیجیے اس وقت کا. اس سے پہلے بھی فعل مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا. اذکر، یعنی کہ تذکرہ کیجیے اس وقت کا جب کہا امرات عمران، عمران کی بیگم نے. عمران کی، یہ دیکھیں یہ تو گفتگو بھی ہونے لگی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ وہاں پہ مراد کون ہے؟ پھر وہ عمران جو سیدہ مریم کے والد ہیں. تو جب کہا عمران کی بیگم نے ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، نظر مانی ہے، لاکا، تیرے لیے، ماں، اس کی، اس بچے کی، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، اس حال میں کہ وہ آزاد ہوگا، فتقبل، پس تو قبول کر، منی، میری طرف سے. کیا مطلب ہے اس پوری عبارت کا؟ یعنی کہ عمران کی بیگم نے کہا، یعنی سیدہ مریم کی والدہ نے کہا، سیدہ مریم کی والدہ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے دین کی خدمت کے لیے، تیری عبادت کے لیے آزاد ہوگا، ہم اس سے اپنا دنیاوی کام نہیں لیں گے. تو یہ بچہ میں نے تیرے لیے وقف کر دیا ہے، یہ تو قبول کر لے. اس سے کیا پتا چلا کہ نیک عمل کافی نہیں ہے، نیک عمل کرنے کے بعد اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اللہ قبول کر لے. بیٹا دے کر بھی کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ اللہ قبول نہ کرے تو ہمارے دینے کا کیا فائدہ؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لیں. انک انت، بے شک تو ہی، السمیع، خوب سننے والا ہے، العلیم، کمال علم والا ہے. اچھا، سمیع سننے والا ہے. السمیع کے سننے کا ایک معنی تو ہوتا ہے بات کو سن لینا، دعا کو سن لینا، اور ایک ہے دعا کو قبول کرنا، وہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے. تو یہ کہنا چاہ رہی ہیں یہاں پہ کہ اللہ میں نے دعا کی ہے، تو دعائیں سننے والا، قبول کرنے والا، میری دعا سن لے، قبول کر لے. العلیم، تو جاننے والا ہے کس کو؟ دل کے احوال کو، دل کی نیتوں کو. میں نے نیک نیتی سے یہ کہا ہے. آیت نمبر 36 فلما، پس جب، وضعت، اس نے جنم دیا. کس نے؟ یعنی کہ عمران کی بیگم نے، عمران کی بیگم نے، سیدہ مریم کی والدہ نے. ٹھیک ہے. پس جب اس نے جنم دیا، ہاں، اس کو،
یعنی کہ سیدہ مریم کو. اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ان کا نام بھی آیا ہے کچھ کتب میں، کچھ تفاسیر میں حنا، لیکن چونکہ قرآن میں نہیں آیا، صحیح حدیث میں نہیں آیا، تو ہم اس نام کی نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تردید. اللہ عالم کہ کیا نام تھا ان کا، یعنی کہ یہ خاتون جنہوں نے بچے کو جنم دیا، سیدہ مریم کی والدہ کا کیا نام تھا. فلما، پس جب وضعت، اس نے جنم دیا، اس کو، قالت، تو کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی وضعت، بے شک میں نے جنم دیا اس کو، انثی، مؤنث. یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی جو بچہ پیدا ہوگا تیرے دین کی خدمت کرے گا، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی ہے. واللہ اعلم، اور اللہ تعالی زیادہ جاننے والا ہے، بما، اس چیز کو، اس بچے کو، وضع، جس کو اس نے جنم دیا. یعنی کہ اللہ کو بتا دیں کہ یا اللہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، جبکہ اللہ ان سے بہتر جانتا ہے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے الذکر، وہ لڑکا. کون سا لڑکا؟ جو لڑکا انہوں نے سوچ رکھا تھا خدمت کرے گا، وہ کرے گا، اور نہیں ہے وہ لڑکا کالانثی، اس لڑکی کی طرح. یہ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کی طرح نہیں ہے. اب اس کے لیے تو مشکل ہے خدمت کرنا، کیا ہوگا. وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، سمیتھا، اس کا نام رکھا ہے. کس کا؟ اس بچی کا جو پیدا ہوئی. کیا نام رکھا ہے؟ مریم، مریم. اس سے پتہ چلا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کا نام رکھنا بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 7ویں دن کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا صبح صبح کہ آج رات اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے. اور بے شک میں نے اس کا نام رکھا مریم. وَإِنِّي، اور بے شک میں، اعید، پناہ میں دیتی ہوں، اسے، اس بچی کو، اس مریم کو، بیکا، تیری، یعنی کہ اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں تاکہ شیطان اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. اور بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. بے شک میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، یعنی کہ شیطان مردود سے بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. الرجیم، مردود، اللہ کی رحمت سے دور، ددکارا ہوا. تو اس سے ایک تو پتہ چلا کہ اپنی اولاد کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے. اسی لیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دم کیا کرتے تھے ان کو، حسن و حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما. کیا پڑھتے تھے؟ اعیدکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. کہ اے اللہ، یعنی اے اللہ نہیں بلکہ میں تم دونوں کو، گویا کہ حسن و حسین کو مخاطب کر رہے ہیں، کہ میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے بچانے کے لیے، اس کے شر سے بچانے کے لیے، ہر زہریلی چیز سے بچانے کے لیے، ہر نظر بد سے بچانے کے لیے. تو اپنے بچوں کو اس طرح دم کرنا چاہیے. آپ کرتے تھے اور ساتھ ہی کہا کرتے تھے کہ یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو کیا کرتے تھے. گویا کہ وہ دم جو اللہ کے نبی نے کیا، وہ دم جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اس سے عظیم دم کون سا ہوگا اولاد کے لیے. لوگ پھر بھی میرے جیسے کسی نہ کسی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، مولوی صاحب کو وظیفہ بتا دیں بچوں کے لیے. اور یہاں پہ یہاں پہ ایک حدیث بتانا چاہوں گا. بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو انگلی مارتا ہے، انگلی لگاتا ہے زور کے ساتھ، جس سے وہ بچہ چیختا، چلاتا، روتا ہے. اگر اس سے محفوظ رہے ہیں تو دو، ایک سیدہ مریم اور ان کا بیٹا عیسیٰ. یہ دعا قبول ہوئی ہے، دعا قبول ہوئی ہے. آیت نمبر 37
تو تقبلا قبول کیا ہا اسے، کس کو؟ اس بچی کو، سیدہ مریم کو، ربوہا اس کے رب نے۔ کس انداز سے قبول کیا؟ بقبول حسن، یعنی کہ خوبصورت قبولیت کے ساتھ۔ اللہ نے اس کو شرف قبولیت بخشا بہترین قبولیت کے ساتھ۔ وَأَنبَتَ اور پالا پوسا، پرورش کی، ہاں اس کی، کس کی؟ مریم کی، نبات حسنا، اچھی پرورش کس نے کی؟ اللہ نے۔ وَكَفَّلَهَا اور اس نے اس کو، کفلہا اس کو، کس کو؟ مریم کو، سیدہ مریم کو، اور اس نے، کس نے؟ اللہ نے، اور اس کو زکریا کی کفالت میں دیا، اور اس کا کفیل کس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ زکریا کو۔ وہ ٹھہرے ان کی کفالت کرنے والے، نگرانی کرنے والے، خیال رکھنے والے، کہاں پہ؟ کیونکہ اب سیدہ مریم نے مسجد میں رہنا ہے، منت مانی تھی نا، تو لڑکی ہوئی ہے پھر بھی منت پوری کر رہے ہیں، تو اب یہ کہاں جائے گی؟ مسجد میں رہے گی، مسجد کی خدمت کہے گی، بیت المقدس میں رہے گی۔ بیت المقدس کے محراب، یعنی محراب سے مراد وہ محراب ہی جو آج ہم سوچتے ہیں، محراب ایک حجرہ کہہ لیں آپ، علیحدگی میں عبادت کے لیے کمرہ کہہ لیں، وہاں پہ رہے گی۔ تو وہاں پہ کفالت کون کریں گے پھر؟ زکریا۔ کلما جب بھی داخل ہوتے علیہا ان پہ، کن پہ؟ سیدہ مریم پہ۔ کون داخل ہوتے؟ زکریا۔ کہاں کس جگہ؟ المحراب، اس حجرے میں، اس عبادت خانے میں۔ تو واجدہ وہ پاتے، اندہا اس کے پاس، کس کے پاس؟ رزقن، کوئی نہ کوئی رزق۔ قالا تو انہوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ہادا، کہاں سے ہے لکا تمہارے لیے، ہادا یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ تمہاری کفالت تو میں کرتا ہوں، میں تو تمہیں یہ نہیں دے رہا، کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ انا کہاں سے، لاکی تیرے لیے ہے، ہادا یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے؟ قالت وہ کہنے لگی، ہوا وہ، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو اس کو پھر معجزہ کہیں گے کہ کیا کہیں گے؟ کرامت۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے سعود۔ یہ کیا ہے کرامت؟ ہم کرامات کو مانتے ہیں، اولیاء کی کرامات کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہم میں اور دوسروں میں بڑا فرق ہے۔ وہ کرامات کو مانتے مانتے ایسی فضول کہانیاں گھڑتے ہیں، جھوٹ بتاتے ہیں، اور ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے، دین بدنام ہو جاتا ہے۔ ہم ان کرامات کو مانتے ہیں جو حقیقت تھی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی ولی کے ہاتھوں کرامت دکھا سکتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جیسے نبی کے ہاتھ میں معجزہ نہیں ہوتا، ایسے ولی کے ہاتھ میں کرامت نہیں ہوتی۔ اللہ جب چاہے دکھائے، جب چاہے نہ دکھائے۔ کبھی ہمیں کسی ولی کی کرامت نظر آتی ہے، وہی ولی کسی اور جگہ پہ شہید ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، زخمی ہو رہا ہے۔ کہیں ہمیں صحابہ کرام کی کرامتیں نظر آتی ہیں، کہیں وہی صحابہ کرام زخمی ہو رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بڑے دردناک واقعات ہوئے ہیں۔ تو پتہ چلا جیسے معجزہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، وہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے، تو آپ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان ہوں، رسول ہوں، لیکن انسان ہوں، مطلب میرے ہاتھ میں یہ کام نہیں ہے۔ وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن اللہ، اللہ کے نبی اپنے اقوام سے کہا کرتے تھے کہ معجزہ لانا ہمارے بس میں نہیں ہے، جب اللہ چاہتا ہے تب معجزہ آتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کے۔ آیت نمبر 38 ہنالکا، اسی وقت، ہنالکا اس میں اشارہ ہے، یہ اس میں اشارہ ظرف مکان بھی ہو سکتا ہے، ظرف زمان بھی، یعنی کہ اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی جگہ، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اسی وقت، دونوں ٹھیک ہیں۔ تو اسی جگہ یا اسی موقع پہ، اسی وقت، دعا کی کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے، ربہ کس سے؟
اپنے رب سے. پتہ چلا کہ انبیاء کرام بھی اللہ رب العزت کے محتاج تھے علیہم الصلوۃ والسلام. وہ بھی کس سے مانگا کرتے تھے؟ یہ جناب زکریا جو ہیں یہ مانگتے نا اس موقع پہ ابراہیم علیہ السلام سے، یا اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ دیتے، کوئی وسیلہ بناتے. ان قرآن کی دعائیں پڑھ لیں، اس میں ہمیں نہ وہ شرک ملے گا جو آج پایا جاتا ہے، نہ یہ بدعات ملیں گی جو آج پائی جاتی ہیں. براہ راست اللہ سے دعا. اسی موقع پہ دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ، اپنے رب سے. قال، کہنے لگے. کون؟ یہ دعا کی وضاحت کیا دعا کی؟ کہنے لگے ربی، اے میرے رب. تو اللہ تعالیٰ کو اس سے دعا کریں تو پہلے اللہ کے نام لیں. ربی، اے میرے رب. کیا مطلب؟ اے مجھے پالنے والے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اے میرے امور کی تدبیر کرنے والے. تو ربی، اے میرے رب، حب، تو دے. یہ فعل امر ہے کس سے؟ وہابہ سے. اسی سے لفظ وہاب ہوتا ہے نا، اسی سے ہبا ہوتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں ہبا، گفٹ. تو اے میرے رب، حب تو دے، لی مجھے، من لدن کا اپنی طرف سے. کیا دے؟ ذریۃ، اولاد. کس قسم کی؟ طیبۃ، پاکیزہ، نیک اولاد. اللہ سے اولاد مانگیں لیکن وہ اولاد نہ مانگیں جو آپ کے لیے کل کو عذاب بن جائے. کون سی اولاد مانگیں؟ پاک اولاد، نیک اولاد. انکا، بے شک تو، سمیع الدعاء، دعاؤں کو سننے والا ہے. تو دعا کو سننے والا ہے. تو پہلے شروع میں کہا ربی اور آخر میں کہا انکا سمیع الدعاء. تو یہ ہے وسیلہ. وسیلہ بنائیں اللہ کے ناموں کو، اللہ کی صفات کو. آیت نمبر 39 فا، تو یا پس، نادت، آواز دی، ہو، اس کو. کس کو؟ زکریا علیہ السلام کو. کس نے؟ الملائکۃ، فرشتوں نے. یعنی کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ آیا ہوگا، فرشتوں نے آواز دی. وہوا، جبکہ وہ. کون؟ قائم، کھڑے تھے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، عبادت خانے میں، حجرے میں. اچھا، آواز کیا دی انہوں نے؟ ان اللہ، یہ ہے آواز. بان اللہ، آواز یہ دی کہ اللہ تعالیٰ یبشر، خوشخبری دیتا ہے کا تجھے. کس کی؟ بیحییٰ، یحییٰ کی. لو جی، ادھر نام رکھا تھا سیدہ مریم پیدا ہوتے ہی، اور ادھر نام رکھا گیا ہے پیدا ہونے سے پہلے. ٹھیک ہے، دونوں طرح جائز ہے. اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو بیحییٰ. کس کی؟ یحییٰ کی. مصدقاً، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، تائید کرنے والا ہوگا، بکلمتن، ایک کلمہ کی. کس کی؟ ایک کلمہ کی. وہ کلمہ کدھر سے آئے گا؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے آنے والے ایک کلمہ کی وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. کلمہ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام. اس کا مطلب ہے زکریا علیہ السلام پہلے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں ہیں، کیونکہ ابھی تو سیدہ مریم یعنی کہ ابھی ان سے بیٹا پیدا نہیں ہوا نا. جی ہاں. تو یہاں پہ دو خوشخبریاں مل گئی، ایک یحییٰ کی علیہ السلام اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کی. کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ کی، مصدقاً، اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، بکلمتن، ایک کلمہ کی. وہ کلمہ کدھر سے آئے گا؟ اللہ کی طرف. کلمہ سے مراد کیا ہے یہ بھی طے ہو جائے. کلمہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسا عجیب و غریب بچہ ہوگا جو باپ کے بغیر صرف اللہ کے کن کہہ دینے سے پیدا ہوگا. ویسے تو ہم سب کن سے ہی پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہماری پیدائش میں وسیلہ بنے ہیں ہم سب کے والد. لیکن عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے صرف اللہ کے کن کہہ دینے سے، کلمہ کن، لفظ کن کہہ دینے سے پیدا ہوئے ہوں گے. اس لیے ان کو کہا گیا یہ اللہ کا کلمہ ہے. تو یہ من جو ہے یہاں پہ، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے. دھیان سے کوئی عیسائی یہ نہ کہے کہ من تبعیضیہ یعنی کہ وہ اللہ کا بعض ہے، وہ کلمہ اللہ کا بعض، اللہ کا حصہ ہے. نہیں 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 نہیں. یہ من کون سا ہے؟ یہ لی ابتداء الامر ہے. ہاں جی. تو یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے کلمہ ہوگا. وسیدن، یہ یحییٰ علیہ السلام کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں. نمبر 1 مصدقن ہوں گے، نمبر 2 وسیدن، اور وہ سردار ہوں گے، امام ہوں گے، سردار ہوں گے، علم کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے. آگے نمبر 3 وحصوراً، اور اپنے آپ پہ بہت ضبط کرنے والا ہوگا.
کیا مطلب؟ عورتوں کے معاملے میں دیکھیں لفظ جو حصور ہے اس کی دو تفسیریں کی گئی دھیان سے. ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ان میں عورتوں کی خواہش ہی نہیں ہوگی، جبکہ یہ کوئی خوبی نہیں ہے. یہ کوئی خوبی نہیں ہے. خوبی یہ ہے کہ عورتوں کی خواہش ہو، پھر انسان کنٹرول رکھے اپنے اوپر اور غیر عورت کی طرف نہ دیکھے، اس کی طرف اپنا ہاتھ نہ بڑھائے. تو یہ خوبی ہے ان کی. حصوراً اپنے آپ پہ ضبط رکھنے والا ہوگا، وَنَبِيًّا اور نبی ہوگا، مِنَ الصَّالِحِينَ نیکوکاروں میں سے ہوگا. آیت نمبر 40 قال اس نے کہا، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انا کہاں سے ہوگا، انا یکون کہاں سے ہوگا، لی میرے لیے غلام لڑکا، واو حالیہ جبکہ قد بلغنی الکبر تحقیق مجھ پہ پہنچ چکا، الکبر بڑھاپا، مجھ پہ بڑھاپا آ چکا، بالغا پہنچ چکا، نی مجھ پہ الکبر بڑھاپا، وامراتی اور میری بیوی عاقر بانج ہے، میری بیوی بانج، میں بوڑھا، یہ بیٹا کہاں سے آئے گا یا اللہ. دعا کی ہے، اللہ کی قدرت پہ یقین ہے، لیکن جب دعا قبول ہو گئی ہے تو خوشی میں تعجب کر رہے ہیں یا اللہ کیسے ملے گا بچہ. یہ لفظ عاقر یہ استعمال ہوتا ہے کن کے لیے؟ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. تو یہاں پہ استعمال ہوا ہے ان کی وائف کے لیے. چلیں جی. قال اس نے کہا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کذالک اللہ یفعل ما یشاء، کذالک اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جی باپ کے بغیر پیدا کرنا. آیت نمبر 41 قال اس نے کہا، کس نے؟ زکریا علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل تو بنا، مقرر کر، بنا، لی میرے لیے، آیتن کوئی نشانی. یا اللہ بچہ تو بعد میں ہوگا، لیکن اس سے پہلے کوئی مجھے نشانی دکھا تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے بچہ ملنے والا ہے. قال تو اللہ تعالی نے کہا، آیتک تیری نشانی، تیری علامت یہ ہے، یعنی کہ تیرے لیے نشانی اس معاملے میں، تیری نشانی سے مراد تیرے لیے، تیری نشانی اللہ کہ نہیں تو، اللہ تکلمہ کہ نہیں، اللہ اصل میں انلا کہ نہیں تو کلام کر سکے گا، الناس لوگوں سے، ثلاثت ایام کتنے دن؟ 3 دن، الا رمزا مگر اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، آنکھوں کے اشارے سے آپ اپنا مقصد کسی کو سمجھا سکیں گے، بول نہیں سکیں گے. آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ بول نہیں سکیں گے. اللہ کی طرف نشانی آپ کے لیے. اچھا جب 3 دن بولنا نہیں، لوگوں سے باتیں نہیں کرنی، تو پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ اور اپنے رب کا ذکر کرو، کثیرن کثرت سے، وَسَبِّحْ اور تسبیح بیان کرو، بِالْعَشِيِّ پچھلے وقت، پچھلے پیر، والابکار اور صبح کے وقت، یعنی کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح آپ بیان کریں. سبحان اللہ، اس قسم کے وظائف پڑھیں جس میں اللہ کی تسبیح ہو، یعنی کہ یہ اعلان کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. یہاں تک واضح علماء کرام. آیت نمبر 42 وَإِذْ اور جب، قالت کہا، الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اصطفیٰ اس نے چن لیا ہے، کی تجھے. پیچھے اللہ نے کہا نا کہ ہم نے چن لیا تھا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، عمران کی آل کو. تو عمران کی آل میں سیدہ مریم داخل ہے نا. تو فرمایا بے شک اللہ تعالی نے تجھے چن لیا ہے، وطہرہ کی اور تجھے پاک کیا ہے، پاک رکھا ہے. کس سے پاک رکھا ہے؟ گناہوں سے، زنا سے، اس بات سے کہ تم کوئی مردوں کے ساتھ تعلق قائم کرو. واصطفیٰ کی اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین
تمام جہانوں کی عورتوں پہ. اچھا چننے کا یہاں تذکرہ 2 بار آیا ہے, ایسے ہی ہے نا, ایک ہی آیت میں 2 بار تو یہ چن لیا ہے. تو علماء کرام کہتے ہیں پہلی بار کہا تو یہ چن لیا ہے, اس سے مراد شاید یہ ہے کہ ان کی والدہ نے کہا تھا کہ یا اللہ میں نے اس کو وقف کر دیا تیرے لیے, تو قبول کر لے, تو اللہ نے قبول کیا. تو اللہ کا قبول کرنا یہ چن لینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا باپ کے بغیر, تو یہ اعزاز صرف سیدہ مریم کو ملا ہے. تو دنیا جہاں کی عورتوں میں یہ اعزاز کسی اور کو ملا ہے؟ ہاں, تو اس لحاظ سے بھی چنی ہوئی ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے فضیلت کا, تو فضیلت کے لحاظ سے بھی سیدہ مریم بہت آگے ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک حدیث میں کہ مردوں میں تو بڑے مرد کامل پیدا ہوئے ہیں, کامل, لیکن عورتوں میں سے ایک سیدہ مریم بنت عمران ہے اور ایک آسیہ زوجہ فرعون ہے. اور کہیں پہ فضیلت سیدہ خدیجہ کی آئی ہے, سیدہ عائشہ کی آئی ہے, سیدہ فاطمہ کی بھی آئی ہے. تو سیدہ مریم کو اللہ نے چنا ہے عورتوں پہ, یہ نہیں کہا مردوں پہ دھیان سے. فرمایا وصطفیٰ کی, تو یہ چن لیا علی نساء العالمین, تمام جہانوں کی عورتوں پہ. آیت نمبر 43 43, یا مریم, اے مریم, اقنتی, تو فرما بردار بن جا, اطاعت گزار بن جا. کس کی؟ لربی کی, اپنے رب کی. اللہ نے تو یہ چن لیا ہے, اتنے بڑے اعزازات دے دیے, اب تیری زندگی گزرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے, اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے. وسجدی, اور تو سجدہ کیا کر, ورکعی, اور رکوع کیا کر, مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اس سے پتہ چلا کہ سجدہ مریم کی جو نماز میں سجدہ پہلے تھا, رکوع بعد میں. ہاں, ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات, کیونکہ یہاں پہ ثم نہیں آیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پہلے سجدہ کیا کر پھر رکوع کیا کر. مراد ہے کہ سجدہ بھی کیا کر, رکوع بھی کیا کر, لیکن سجدے کا تذکرہ پہلے اس لیے آ گیا کیونکہ نماز میں سجدے کی اہمیت رکوع سے زیادہ ہے. اور یہ کہا رکوع کیا کر, رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ با جماعت نماز پڑھنی ہے. کس نے؟ سیدہ مریم نے, کیونکہ مسجد میں تو رہتی ہیں. اور اسے پتہ چلا کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے, مطلب ان کی امامت میں, یعنی کہ مسجد میں آ کے عورتیں بھی نماز پڑھیں گی, اگرچہ جگہ ان کی الگ ہوگی, لیکن وہ امام مرد ہوگا, مردوں کی جماعت ہوگی, تو عورتیں بھی نماز پڑھیں. ذالک, یہ اب اللہ تعالیٰ گفتگو کرنے لگے ہیں اس آیت میں, آیت نمبر 44 میں 44 میں ہمارے نبی علیہ السلام سے. فرمایا ذالک, یہ کیا, یہ جو زکریا علیہ السلام کا معاملہ, سیدہ مریم کا معاملہ, ذالک, یہ من انباء الغیب, من تبیزیہ ہے بعض کا معنی, یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں, ساری نہیں, سارا غیب نہیں دیا آپ کو. یہ کیا, یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں. نوحی, ہم وحی کر رہے ہیں, ہی کیا, یہ غیب کی کچھ خبریں ہم وحی کر رہے ہیں, الیہ کا, آپ کی طرف. تو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب ہوتے تو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں نہ بتاتے, اسے اور بتائی ہیں اسی لیے کہ عالم الغیب نہیں تھے. اور پھر یہ نہیں کہا کہ ہم نے کل غیب دے دیا, کیا کہا, کچھ. اور یہ معلوم ہوئی ہے کس کے ذریعے, وحی کے ذریعے. اور یہ وہی دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی تھے. وما کنت, اور نہیں تو تھا, لدیہم, ان کے پاس. کن کے پاس؟ زکریا علیہ السلام کے پاس, ان کی قوم کے پاس. یعنی کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہے, اس کا مطلب ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ نہیں تھے, تو نہیں تھا ان کے پاس, اذ, جب, یلقون, وہ ڈال رہے تھے, اقلامہم, اپنی قلمیں. کہاں ڈال رہے تھے؟ پانی میں. کیوں ڈال رہے تھے جی؟ ایہم یکفل مریم, کہ ان میں سے کون کفالت کرے گا سیدہ مریم کی. ٹھیک ہو گیا. جب سیدہ مریم کو مسجد میں لے جایا گیا تو سیدہ مریم کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران. وہ ان کے بہت بڑے عالم دین تھے.
تو جو عبادت گزار تھے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اس بچی کی کفالت میں کروں گا. پھر کیا ہوئی؟ قرآن اندازی. تو پھر نام قرآن اندازی میں کس کا نکلا؟ زکریا علیہ السلام کا. تو پھر انہوں نے کفالت کی. تو اللہ کے نبی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی علیہ السلام آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، یہ خبریں ہم نے آپ کو دی ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر نہیں تھے. وما كنت لديهم، اور تو ان کے پاس نہیں تھا، اذ جب یختصمون وہ آپس میں جگڑ رہے تھے. کس مسئلے میں؟ ہاں، سیدہ مریم کی کفالت کے لیے. آیت نمبر 45 45. اذ یعنی کہ تذکرہ کیجیے اس وقت کا. اذ جب قالت الملائکہ فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم ان اللہ کے بے شک اللہ تعالی یبشرو کی تجھے خوشخبری دے رہا ہے. سیدہ مریم کی باری آتی ہے تو الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ کی. مرد کوئی ہوتا تو لفظ کیا آتا؟ کا. بے شک اللہ تعالیٰ تجھے خوشخبری دے رہا ہے بکلمۃ ایک کلمہ کی منہ اپنی طرف سے. یہاں پہ پھر بتا رہے من تبعیضیہ نہیں ہے، یہ من کیا ہے؟ ابتداء الغایہ کے لیے ہے کہ اللہ کی طرف سے آنے والا یہ بچہ ہوگا. اور کلمہ سے مراد پھر کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہی بات کے پیدا ہوں گے کلمہ کن سے. اسمہ اس کا نام ہوگا کیا؟ المسیح عیسیٰ ابن مریم. لو جی یہاں پہ بھی نام پہلے ہی ایسے ہی ہے نا. اسمہ جس کا نام کیا ہوگا؟ المسیح. اچھا، مسیح فعیل کے وزن پہ ہے اور یہ فاعل کے معنی میں ہے، یعنی کہ ہاتھ پھیرنے والا. عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح کیوں ہے؟ کہ ایسا بچہ جو ہاتھ پھیرا کرے گا تو جس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے گا اسے بینائی مل جائے گی. جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوگا ہاتھ پھیرے گا یہ بچہ تو اس کو کیا مل جائے گی؟ شفا مل جائے گی. چلیے. اور دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں. اس کو کیوں؟ کہ اس کی آنکھیں مٹی ہوئی. تو وہ مسیح بمعنی ممسوح ہے، بمعنی مفعول ہے، اور یہ مسیح بمعنی ماسے ہیں. اور اس کو مسیح اس لیے بھی کہا جاتا ہے، دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ چکر لگائے گا چند دنوں میں پوری زمین کا، پوری دنیا کا. تو اسمہ جس کا نام کیا ہوگا؟ المسیح. کیا نام ہوگا؟ مسیح. عیسیٰ، مسیح تو لقب ہو گیا نا، تو نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ. ابن مریم وہ بیٹا ہوگا کس کا؟ مریم کا. ان کے عیسیٰ بن مریم اس کو کہا جائے گا. باپ چونکہ ہے نہیں تو کیا نسبت ماں کی طرف ہوگی؟ عیسیٰ بن مریم. وجیہن، اب ان کی صفات اس بچے کی، اب بچے کی صفات شروع ہونے لگی ہیں. وجیہن نمبر 1 اس حال میں کہ وہ وجاہت والا ہوگا، بڑے مرتبے والا ہوگا. وجیہن بڑی شان والا ہوگا، بڑے مرتبے والا ہوگا. فی الدنیا، دنیا میں نبوت ملی ہے، بڑے بڑے معجزات ملے ہیں، شفا اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھی تھی. وجیہن بڑے مرتبے والا ہوگا دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں بھی. آخرت میں کئی لوگوں کی وہ شفاعت کریں گے. وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ یہ دوسرا ان کا وصف، دوسری ان کی خوبی. اور مقربین میں سے ہوگا، یعنی کہ اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا، قریبی بندوں میں سے ہوگا. یہ دوسری ان کی خوبی آگی. تیسری وَيُكَلِّمُ النَّاسَ اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا فی المہدی گہوارے میں. کس میں؟ گہوارے میں. کیا مطلب؟ یعنی کہ جھولے میں ہی، یا چھوٹا سا بستر میں ہی. ابھی یعنی کہ وہ اٹھنے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوگا، چلنے کے قابل بھی نہیں ہوگا، اسی وقت کلام کرے گا. یاد ہے نا آپ کو سورہ مریم میں آئے گا انشاءاللہ کہ جب سیدہ مریم لے کر آئیں اپنے بیٹے کو تو لوگوں نے تہمتیں لگانی شروع کر دی کہ تیرا باپ بھی اچھا تھا، تیرا بھائی بھی اچھا تھا، تو یہ کہاں سے لے آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اشارہ کیا کس کی طرف؟ بچے کی طرف. ان کا بچے سے ہم کیا پوچھیں؟ تو بچہ خود ہی بول پڑا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا. وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائے گا. وجعلنی مبارکن، اور مجھے اللہ بابرکت بنائے گا، میں جہاں پہ بھی جاؤں گا. اور بھی گفتگو ہے آگے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ گہوارے میں گفتگو کر رہے ہیں. تو فی المہدی کس میں؟ گہوارے میں. وکہلن اور ادیر عمر میں. کب گفتگو کرے گا؟ ادیر عمر میں نا، جوانی کا آخر جا کے بالکل،
ان کے آپ کہہ رہے ہیں 30 سے 40 سال کی عمر، 30 سے 40 سال کی عمر میں. تو کہ علماء کرام نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہیں اور دوبارہ آئیں گے، پھر گفتگو کریں گے، پھر فوت ہوں گے، کیونکہ فی المہد والا کام ہو گیا ہے، کہل والا رہتا ہے. اور دیر عمر میں گفتگو کرنے کا کام ابھی رہتا ہے ابھی. تو یہ اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور نازل ہوں گے. تو لوگوں سے وہ کلام کرے گا فی المہدی گہوارے میں، وکہلن اور دیر عمر میں، ومن الصالحین چوتھی خوبی، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوگا. آیت نمبر 47 قالت اس نے کہا، کس نے؟ سیدہ مریم نے، ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کہاں سے ہوگا میرے لیے بچہ؟ یہ شہریار یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ہاں سیدہ مریم، کہاں سے ہوگا میرے لیے بچہ؟ آگے باؤ حالیہ، جبکہ لم یمسس، نہیں چھوا، نہیں ہاتھ لگایا، نی مجھے، بشر، کسی بھی بشر نے، مجھے کسی نے کبھی ہاتھ لگا کے نہیں دیکھا، تعلق میں سے کبھی کسی نے قائم نہیں کیا، میری شادی نہیں ہوئی، بچہ کیسے ہوگا؟ قال، اللہ تعالی نے کہا، کذالکی، عورت ہے نا تو کیا کہا؟ کذالکی، اسی طرح، اللہ تعالی یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے. اللہ کو پیدا کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب پیدا کرنے پہ آ جائے تو جیسے چاہے پیدا کرے، اس کی مرضی. چاہے کسی کو پیدا کرے ماں اور باپ سے، کسی کو باپ کے بغیر، اور کسی کو دونوں کے بغیر، آدم علیہ السلام. اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن، کسی معاملے کا، فانما، تو صرف، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس سے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. واضح؟ آیت نمبر 48، آج کے درس کی آخری آیت 48. وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ سکھائے گا اس کو، کون؟ اللہ تعالیٰ. کس کو؟ اس بچے کو کیا سکھائے گا؟ الکتاب، لکھنا. یہاں پہ لکھنا مراد ہے، یا اس سے مراد ہے پھر ہر کتاب، کیونکہ توراۃ و انجیل کا نام آگے لگا رہے ہیں نا. اصل میں الکتاب کا معنی لکھائی ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ توراۃ و انجیل کا تذکرہ لگا رہے ہیں. یا تو کتاب کا معنی یہاں پہ ہے تحریر، لکھنا، یا مراد ہے کہ ہر کتاب جو پہلے گزر چکی ہیں. وَيُعَلِّمُهُ، اور اس کو سکھائے گا اللہ تعالیٰ الکتاب، لکھنا، والحکمت، اور دانائی، والتورات، اور تورات، والانجیل، اور انجیل. یہیں پہ آج رکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کو قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے، جو قرآن پڑھتے ہیں تو لطف محسوس کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوں، اللہ کی گفتگو سن رہے ہوں. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.